السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا ایک بیانات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی میں جو بات پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں آئی، مریض کی عیادت کے بارے میں اور بیمار کے فضائل، وہ اس سے پچھلے جمعے میں کہ بیماریوں پر اللہ پاک کی طرف سے ایمان والوں کو کیا کیا ملتا ہے۔ سر درد پہ کیا ملتا ہے، بخار سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی انجانا غم ایمان والے پہ مسلط ہو جائے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، ایمان والے کو کانٹا چبھ جائے اللہ پاک اس کی مغفرت کرتے ہیں، ایمان والے کو کوئی غم آ جائے، صدمہ آ جائے، اس صدمے پر اللہ پاک ایمان والے کی بخشش کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے کی تکلیف بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک بخشش کا سامان ہے۔ یہاں تک کہ یہ والی حدیث میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں کہ آدمی نے پیسے رکھے ہیں ایک جیب میں، غلطی سے اس کا ہاتھ دوسرے جیب میں چلا گیا اور اس کو ایک جھٹکا سا لگا کہ میرے وہ پیسے کہاں گئے۔ اس معمولی سے جھٹکے پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے احادیث میں، ہر مومن کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک درجہ رکھا ہے، اور ہم درجات عند اللہ، قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والوں کے الگ الگ درجے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک ایک مومن کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب کیوں پہنچانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو یہ درجہ کیوں دیا، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو وہ مومن عمل میں کمزور ہے تو اللہ پاک بچوں کی تکلیف دکھا دیتے ہیں، مال کی تکلیف دکھا دیتے ہیں، جان کی تکلیف دکھا دیتے ہیں، تو اس کو وہ درجہ دے دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار آدمی بیمار ہو کر کے مایوس ہو جاتا ہے، میں نے اتنے علاج کرائے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا میں، تو مایوسی کفر ہے۔ آدمی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر قسم کی تکلیف وہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے کہ یا اللہ یہ تو میرے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے لیے بشارتیں ہیں، لہٰذا اے اللہ جو آپ کی مرضی ہے میں اس پر خوش ہوں، لیکن چونکہ میں کمزور ہوں، شفا کا طالب ہوں، آپ مجھے شفا دے دیں۔ اب آج کا جو بیان ہے، پچھلے بیان میں عیادت کے بارے میں کافی ساری باتیں آئیں، یعنی یہ عیادت کا بیان میں جب سے بیان کر رہا ہوں اس طرح میں نے جمعے میں کبھی بھی عیادت کا بیان نہیں کیا۔ تو آج جو بیان ہے وہ بھی بالکل نیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج سے منع نہیں کیا، اور یہ صاف ستھری حدیث ہے کہ اللہ نے کسی قسم کی بیماری آسمان سے اگر اتاری ہے تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر علاج کے مختلف طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بتائیں۔ عجوہ کھجور میں اللہ پاک نے علاج رکھا ہے، اور انہی کھجوروں کے جو گٹلیاں ہیں اس کے پاؤڈر میں اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل ارشاد فرماتے ہیں کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کیا کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت کا پھل ہے اور تیل ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اسی طرح کلونجی، الحبۃ السوداء، کالا دانہ، حبۃ السوداء کالا دانہ، کلونجی ہماری اردو میں کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی بیماری، موت کے علاوہ اللہ نے کلونجی میں ہر قسم کی بیماری کا علاج رکھا ہے، یہ آپ کے فرمان ہیں سارے۔ سرکہ، جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہ گھر کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ سرکہ، جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ گھر برکت والا گھر ہے۔ اور شہد فرماتے ہیں
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بالشفائین، تمہارے ذمے ہیں دو شفا والی چیزیں لے لو اور اس کو استعمال کرو۔ ایک تلاوت کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، ایک جگہ نہیں کافی جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور ایک شہد کا استعمال کرو، شہد میں اللہ جل جلالہ نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے، خود قرآن کی گواہی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ 14ویں پارے کی آیت ہے کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسی چیز ہم نکالتے ہیں جو مختلف رنگوں میں ہوتی ہے۔ بعض شہد آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل کالے، اور بعض شہد بالکل سفید۔ تو جس قسم کے جو بھی پھل وہ اور جو بھی پھول یہ شہد کی مکھی اس کا رس چوستی ہے، اسی قسم کے شہد کا رنگ ہوتا ہے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں اس شہد کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے۔ اس لیے بیماریاں تو آتی ہیں، کبھی بیماریاں آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے۔ آنکھوں کا کیا مطلب؟ نظر بد کا لگ جانا، پانی دینا، نظر بد کا لگ جانا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بری نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈیاں میں پہنچاتی ہے، حدیث مبارک ہے، اور انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے۔ آنکھوں سے ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ اس لیے جس کی آنکھوں میں اس قسم کی تاثیر ہو، کوئی بھی چیز اس کو اپنا بیٹا اچھا لگے، پوتا اچھا لگے، نواسا اچھا لگے، گھر کی بچے ہیں بچیاں ہیں اچھی لگے، کوئی اپنی گاڑی اچھی لگے، کاروبار اچھا لگے، تو ارشاد فرمایا زبان سے ماشاء اللہ کہا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو جو زہر نکلتا ہے یہ اللہ کا نام اس زہر کو توڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ذمے ہیں کہ تم خود بھی کچھ پڑھا کرو تاکہ اس قسم کی زہریلی چیزوں سے تمہاری حفاظت ہو۔ اس میں آیت الکرسی کا ذکر ہے اور آخری 3 سورتوں کا ذکر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ تو بیماریاں، کچھ بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں بدنی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں بدنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج کی نفی نہیں، چاہے وہ میڈیکل کا علاج ہو، حکیمی علاج ہو، ہومیوپیتھک کا علاج ہو، اس قسم کا۔ ہاں یہ والی بات کہ اللہ پاک نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی، جو خالص حرام چیزیں ہیں اللہ پاک نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی۔ ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اس میں شفا ہے، تو نہیں، اللہ نے حلال چیزیں آسمان سے اتنی کثیر مقدار میں اتاری ہیں کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی علاج کے طریقے ہیں یہ شریعت میں منع نہیں ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ، میں نے پچھلے بیان میں اشارہ کیا تھا، ہمارا بھروسہ صرف ظاہری علاج پر منحصر نہ ہو، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، قدم قدم پہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور کسی موقع پر اللہ کے رسول کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ میری یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات صرف مدینہ تک، مکہ تک، سعودی عرب تک منحصر نہیں رہے گی، چونکہ میں تو قیامت تک کا نبی ہوں، تو قیامت تک کے ہر زمانے میں یہ بات چلے گی، اور چونکہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں تو ساری دنیا میں یہ بات چلے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسی چیزیں صادر کی ہیں، اور حضرات محدثین، مفسرین، فقہاء کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، ان کی محنت، ان کی کوششیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر لیں اور پوری زندگی اپنے آپ کو فقیری میں رکھا، تکلیفوں میں رکھا، اور اللہ کے اس دین کی حفاظت کر کے آج وہ قبروں میں مزے کر رہے ہیں۔ ہم آپ ممبر پر بیٹھ کر کے، آپ حضرات سامنے بیٹھ کر کے وہ باتیں جو 1500 سال پرانی باتیں ہیں وہ باتیں آپ کی خدمت میں
پیش ہو رہی ہے، اللہ پاک ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو یہ اس جو علاج ہم کرتے ہیں، کسی علاج کا انکار نہیں ہے، لیکن صرف اس علاج پہ منحصر ہم نہ رہیں۔ اس سلسلے میں جو آج کا بیان ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کچھ ایسا ہے کہ کوئی آیا ہو، اللہ کے رسول تکلیف میں ہوں تو حضرت نے دم کیا ہو ان کو، خود حضرت نے اپنے آپ پہ دم کیا۔ ایک بڑا مجمع ہے جس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ دم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہ تعویذ جائز ہے نہ دم جائز ہے۔ دیکھیں، تعویذ جو منتر والے ہوں، جادو والے ہوں، مغلظات ہوں، وہ تو نہ الفاظ جائز ہیں نہ لکھنا جائز ہے، لیکن جس میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلام ہو، وہ اگر لکھ کر کے گلے میں ڈالا جائے، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بچے سمجھدار ہوتے تھے تو وہ بچے ان کو ہم دعا سکھا لیتے تھے، اور جو بچے سمجھدار نہیں ہوتے تھے، یعنی پڑھ نہیں سکتے تھے، ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں وہ لکھ کر کے بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے۔ تو یہ تعویذ جس کے کلمات صحیح ہوں، قرآن کی آیت ہو اور اسی طرح اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہو، تو وہ کوئی تعویذ میں بھی حرج نہیں۔ اسی طرح ان کلمات کو پڑھ کر کے دم کرنا، اس میں بھی حرج نہیں۔ یہ بات ذہن صاف ہونا چاہیے تاکہ جو بات آگے آ رہی ہے صاف ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس بات کو قبول کیا جائے اور لے لیا جائے، اور اپنی زندگی کا وہ آدمی اپنا عمل بنائے۔ تو دم کرنا خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ آپ کے جو الفاظ ہیں دم کے، جو چیزیں میں تو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، جس کو جو یاد ہوتا جائے وہ یاد کر لے، نہیں تو جو بالکل آسان ہے، بچے کو یاد ہو سکتا ہے، وہ تو آپ سب اللہ کے فضل سے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ جو آسان ہے وہ تو آپ اپنے معمولات میں آج ہی سے لے لیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ایک بڑی عمر کے دیہات سے ایک شخص آئے تھے، اور وہ بیچارے مدینہ میں بیمار ہو گئے، بخار میں تھے، تو آپ اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے۔ تو حضرت نے جاتے ہی ان کو ایک جملہ کہا، تو وہ جملہ ہم اپنے بیمار کو کہہ سکتے ہیں، کیا؟ لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ لا بأس، آپ تو بخار میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بأس مانے حرج، لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طہور، یہ جو آپ پہ بیماری ہے یہ آپ کے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ آپ کی تکلیف اور آپ کی روحانی جو آپ کی جسمانی کوئی چیز غلط مادہ ہے وہ بھی دھل رہا ہے، روحانی اعتبار سے کوئی گناہ اگر ہے تو وہ دھل رہا ہے، لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ اللہ کی چاہت سے جڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں گے تو آپ کی دونوں طرح کی صفائی ہو جائے گی۔ لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ کسی بھی عیادت، کسی کی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 جملے ہیں، لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑی اللہ کی طرف سے تمہاری صفائی ہو رہی ہے، اگر اللہ چاہیں گے ظاہری باطنی دونوں قسم کی بیماریاں تمہاری دھل جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے جاتے، آپ وہاں پر یہ دم کرتے اور اللہ پاک سیدھا ہاتھ حضور رکھتے، اس بیمار پہ سیدھا ہاتھ مبارک رکھتے اور یہ الفاظ آپ کے استعمال ہوتے۔ اگر کسی کو عربی یاد ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں یاد ہو سکتی تو اس کا ترجمہ بالکل آسان ہے، کیا؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء
لا یغادر سقما اذهب البأس، اس تکلیف کی شدت کو اے لوگوں کے رب ختم کر دے. دایاں ہاتھ رکھا، اس تکلیف کی شدت کو اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے مالک ختم کر دے، اور آپ اس بندے کو شفا دے دیں، اس لیے کہ کہیں سے کوئی شفا نہیں دے سکتا مگر وہ شفا جو آپ کے ہاں سے آئے گی، جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گی. کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا مگر آپ کے ہاں سے جو شفا کا فیصلہ ہوگا وہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا. اذهب البأس، اس تکلیف کی شدت کو اے لوگوں کے رب ختم کر دے، آپ اس بندے کو شفا دے دیں، ایسی شفا دے دیں کہ جو آپ ہی کے دربار سے آئے گی اور اس بیمار کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گی. یہ آپ کا ایک دم تھا جو آپ بیمار پر دایاں ہاتھ مبارک رکھتے اور ان الفاظ سے اس کو دم کرتے. اسی طرح کہیں کوئی دانہ، کوئی زخم، کوئی تکلیف، کوئی جگہ سوجی ہوئی ہے، ہمارے نبی اس طرح اپنی زبان مبارک سے ایسا لعاب لگاتے اور مٹی میں اس اپنے اس گیلی انگلی مبارک کو مٹی میں رکھتے، اور جس جگہ وہ دانا، وہ سوجن، وہ درد والی جگہ ہوتی، حضرت اس پہ یوں رکھتے اور کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ، میں اللہ کے نام کی برکت سے یہ دم کرتا ہوں. تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی ہے، بریقت بعضنا، ہمارے بعض کے لعاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہمارے بیمار کو شفا دے دی جائے لیکن اللہ کے حکم سے یہ شفا مل جائے. بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. یہ چیزیں امت کو دی ہیں اللہ کے رسول نے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دم نہ کریں. کیوں؟ آپ دم کریں گے نا، کسی سے اجازت لی ہے آپ نے؟ یہ کھلی اجازت ہے قیامت تک کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا، منع کرتے ہیں لوگ کہ جی دم نہ کریں. بھائی کسی سے اجازت لے لو. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے تم اپنی بیماروں کو دم کیا کرو. اور حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہا، بلکہ ایسا قصہ ہوا کہ حضرت کا بدن جکڑ گیا. رات ایک چیز فرماتے ہیں صبح کروں گا، صبح بھول جاتے. دنیاوی چیزوں کے اندر یہ کیفیت آ گئی آپ پہ، دینی چیزوں میں نہیں، ورنہ نعوذ باللہ شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا. دنیاوی چیزوں کے اندر کیفیت آپ کی پریشان کن ہو گئی اور اللہ پاک نے آپ کو خواب دکھایا اور یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی. بدن جکڑا ہوا، پریشان، پورا دن بے قرار. ایک دن خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بخاری شریف مشہور سب حدیثوں میں یہ قصہ موجود ہے. خواب میں دیکھ رہے دو بندے آئے، دونوں فرشتے تھے. اس بندے کو کیا ہوا؟ ہمارے نبی کی طرف اشارہ. تو دوسرے نے کہا بیمار ہے، جادو ہوا ہے اس پر. جی کس نے کیا ہے؟ کہا مدینہ میں ایک یہودی ہے لبید ابن عاصم، وہ اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کے جادو کیا ہے. جی کیسے جادو کیا ہے؟ کہ ان کے بال مبارک لے کر کے اس کو 11 گٹھان لگائیں اور کنگھی کے اندر اس بالوں کو پرویا ہے اور اس میں سوئیاں لگائی ہیں اور اس پہ گندا قسم کا جادو کیا ہے. کہاں پر ہے وہ جو جادو جس بالوں پہ کیا ہے؟ کہ بیر اروان ہے، کنواں ہے، نکما کنواں جہاں استعمال کا پانی نہیں ہے اور مہندی کلر کا اس جگہ کا پانی ہے. کھجور کے غلاف میں یہ رکھا ہوا ہے اور کنویں کی گہرائی میں ہے اور اس پہ بڑا بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے. آپ اٹھ گئے اور آپ نے حضرت علی اور ایک دو صحابہ کو بھیجا
جگہ بتائی، وہاں سے پتھر ہٹایا، وہ کھجور کا غلاف ہٹایا، بیچ میں دیکھا وہ جی اس طرح کی کنگھی اور آپ کے بال مبارک آپ کے پاس لایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آخری 2 صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق 5 آیتیں اور قل اعوذ برب الناس 6 آیتیں حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ حالانکہ بال اس میں جب گٹھان لگ جائے وہ کہاں کھلتا ہے؟ عام پتلے دھاگے کی کوئی گٹھان ہو وہ نہیں کھلتی، تو بال کی گٹھان کیسے کھلے گی؟ لیکن یہ معجزہ تھا کہ آپ پڑھتے گئے، ہر آیت پہ وہ گٹھان کھلتی گئی۔ 11 آیتیں پڑھی، 11 گٹھان کھل گئے، اور 11 گٹھان کھل گئے۔ خود آپ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بدن بالکل بند، اور جب وہ گٹھان کھل گئے تو اللہ نے میرا بدن کھول دیا۔ تو یہ والی حضرت اس سے پہلے اور بہت ساری حفاظتی تدابیر کرتے تھے، لیکن جب سے یہ آخری صورت نازل ہوئی، روز کا معمول بن گیا۔ رات سوتے وقت میں بستر پر جب تشریف لاتے ہیں، یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب میری طرف متوجہ ہیں، آپ سے، اور آپ نے گھروں میں بتانی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ بچوں رات جب آپ بستر پر آ جاؤ، یہ دونوں ہاتھوں کو، یہ جو سامنے کے دونوں ہاتھ ہے، اس کو یوں اپنے منہ کے سامنے کر کے دونوں ہاتھ، اور بیچ میں ذرا سا فاصلہ چھوڑ دے، فاصلہ چھوڑ کر کے آخری 3 صورتیں بسم اللہ سمیت، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد پھونکنا بھی، ہلکا سا تھوکنا بھی، بالکل ذرہ ذرہ، وہ اس کے لیے لفظ ہے نفث، نون فا ثا، ایسا پھونکنا جس میں ہلکے سے تھوک کے ذرات ہو، وہ کر کے یہ سر سے آپ شروع ہوتے تھے، اور چہرہ مبارک، سینہ مبارک، یہ پاؤں تک جاتے، اور اس طرح اپنے کمر مبارک ہاتھوں پر پھیرتے۔ اسی طرح پھر دوسری دفعہ ایسے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، آخری 3 صورتیں بسم اللہ سمیت پڑھی، پھر پورے بدن میں ایسے ہی دم کیا، پھر تیسری بار پھر۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وفات کا جو آخری دن تھے، حضرت کے بدن میں بخار کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی، بہت کمزوری آ گئی۔ فرماتی ہیں پھر میں پڑھتی تھی اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، تاکہ آپ کی ہاتھ کی برکت آپ کے بدن کو ملے، اور حضور کے ہاتھ مبارک پہ پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو حضور کے بدن پہ پھیرتی تھی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، صرف رات کے وقت نہیں، جب کبھی کوئی تکلیف ہو، کبھی کبھار زہریلے مچھر کاٹ دیتے ہیں، شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، بڑ کاٹ لیتی، کوئی بھی چیز ایک دم چیز سوج جاتی ہے، تو نمک، یہ بھی حدیث مبارک ہے، اپنی طرف سے نہیں، حدیث مبارک ہے، پانی میں نمک ڈال کر کے قل اعوذ برب الفلق، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو پڑھا جائے اور اس جگہ پہ نمک کا پانی آپ پھیریں، تو جتنا بڑا زہر ہوگا کسی بھی مکھی کا، کسی بھی چیز کا، اللہ نے اس سورت قل اعوذ برب الفلق اور نمک کا پانی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کرو، اللہ پاک تمہاری اس تکلیف کو، زہر کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ آخری صورتیں، اور سورہ فاتحہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے۔ 11 دفعہ 7 دفعہ اپنا معمول بنائے کہ بھائی دوائیوں کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنے رب سے جڑیں۔ پچھلے بیان میں نے صدقے کی ترغیب دی تھی، وہ اپنی جگہ پہ اللہ کا فضل ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن پڑھائی کے اندر ہم سب کمزور ہیں۔ تو یہ پڑھنا، فاتحہ اور آخری 3 صورتیں، یہ ہم اپنا مزاج بنائیں۔ اسی طرح آپ بیمار تھے، یہ بھی ایک دم ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اشتکیتا یعنی اشتکیتا، کیا آپ بیمار ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل نے حضور کو دم کیا. یہ دم بھی امت تک پہنچا ہے. کیا؟ بسم اللہ ارقیق، بسم اللہ ارقیق، میں اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں. رقیہ دم کو کہتے ہیں، رقیہ دم کو کہتے ہیں. میں اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یوزیک، ہر وہ چیز جس نے آپ کو ایذا دی ہے میں اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں. من شر کل حاسد، ہر جلنے والے کے آنکھ سے، جس نے اپنی آنکھ سے جلن کر کے آپ کو تکلیف دی ہے، میں اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے. کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ ارقیق، اللہ یشفیک، من کل شیء یوزیک، من کل عین حاسد، اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیق، کہ میں اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو دم کرتا ہوں. اسی طرح عثمان ابن ابی العاص صحابی رسول ہیں، آئے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ فلانی جگہ بہت شدید درد ہے. حضرت نے فرمایا جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھا. فرمائے 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. انہوں نے پڑھا 3 دفعہ. پھر کہا 7 دفعہ یہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کے دبدبے کی اور اللہ کی غلبے کی پناہ لیتا ہوں ہر اس شر سے جو اس وقت موجود ہے یا مستقبل میں اس کا اندیشہ ہے. ہر درد سے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعہ بسم اللہ 3 دفعہ 7 دفعہ یہ دعا. اسی طرح اپنے نواسوں کو حضرت دم کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور حسن حسین اپنے نواسوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے تھے. کیا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں آپ دونوں کو اللہ کے پورے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. کس چیز سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطانی اثر سے، ہامہ ہامہ زہریلے جانور کے اثر سے، ومن کل عین لامہ، ہر اس بری آنکھ جو شر کو جمع کرنے والی ہے، جامعۃ للشر، ایسی آنکھ جو بری نظر سے تم بچوں کو لگی ہے، میں تم سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ اللہ کے. اور پھر کیا فرمایا آپ نے؟ عجیب جملہ ہے آگے. یہ دم تو حضرت اپنے نواسوں کو کرتے تھے. فرمایا تمہارے جو دادا تھے نا ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے بڑھاپے میں، ایک کا نام تھا اسماعیل، ایک کا نام تھا اسحاق. وہ اپنے دونوں بچوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے. یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس لیے ہم یتیم نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی ہمیں نبی، ہم جی حضور کے امتی، ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیا. قدم قدم پہ ہماری رہنمائی ہے، قدم قدم پہ. کہا کسی کی عیادت کے لیے جاؤ 7 دفعہ یہ کہو، اگر اللہ نے اس کی شفا رکھی ہے اس کو شفا مل جائے گی، اور اگر موت ہے تو موت آ جائے گی. ورنہ تمہارا یہ جو جملہ ہے اللہ نے 100% اس میں شفا رکھی ہے. کیا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بالکل مختصر، اسأل اللہ العظیم، میں بڑے اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، بڑے عرش کے رب سے سوال کرتا ہوں. کیا؟ ان یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے دے. فرمائے 7 دفعہ یہ اس بیمار پہ آپ دم کرو، اللہ نے شفا مقدر کی ہے تو اس کو شفا ملے گی. تو عرض سارے بھائیوں سے یہ ہے، اپنا مزاج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملائیں. اللہ مجھے بھی آسمانی باتوں پر یقین نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی یقین نصیب فرمائے. بس ہم آپ اگر آسان سورہ فاتحہ اور آخری یہ صورتیں اپنا وہ کر لیں، اور آیت الکرسی اپنے اس میں شامل کر لیں عمل میں، 7 دفعہ اس کو پڑھیں. اس میں جادو کا بھی علاج ہے، اس میں نظر کا بھی علاج ہے، اس میں ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے. تھوڑا سا آواز کے ساتھ
اول آخر دو دو چار چار دفعہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، باقی بیچ میں یہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ اپنا مزاج بنائیں، بدن پہ دم کریں، بچوں پہ دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، آپ خود محسوس کریں گے طبیعت کا ہلکا پن، دردوں کے ختم ہونا، کوئی نظر ہے وہ جائے گی، کوئی ظاہری بیماری متوجہ ہے وہ اللہ پاک آپ کی رخصت کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔